الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما عمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدر محترم حکم صاحبان مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز بھائی اور بہن، میں آج اس سالانہ پروگرام میں اور سامعین کے سامنے جس موضوع پر لب گسائی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے خلوص کا فائدہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین اکرام، کہ خلوص کسے کہتے ہیں؟ خلوص کسی بھی کام یا عبادت کو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کو کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کو حکم دیا ہے، جیسا کہ ایک مقام پر فرماتا ہے اللہ الدین الخالص، کہ خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے، اور پھر ایک مقام پر فرماتا ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ میرے بھائیوں اسی اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھو۔ قرآن مجید میں بہت سارے خلوص کا فائدہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمہارے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے وہ مقبول اور فائدہ مند ہوگا، اور جس عمل میں کسی بھی جذبے کی امیجس نہ ہوگی وہ نہ مقبول بے فائدہ مند ہوگا۔ کہ سچ کا مولانا انصاری عمری نے کہ نہ ہو نور جس میں خلوص کا نہ ہو وہ یہ سنت مصطفیٰ، کہ نہ ہو نور جس میں خلوص کا نہ ہو وہ یہ سنت مصطفیٰ، وہ ہزار دلکش و دلربا وہ عمل برا ہے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ 3 آدمی سفر پر نکلے راستے میں رات گزارنے، اور ایک روایت کے مطابق بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا چٹان بہت زور سے جھڑ کے اور ایک بہت بڑا پتھر کے گرنے سے اس غار کا منہ بند ہو گیا، اور 3 آدمی آپس میں کہنے لگا اے میرے بھائیوں، اب اس غار سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس غار سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کرو جو خوف الہی اور رضا الہی کے لیے تھے، اور ساتھ ہی اللہ سے نجات طلب کرے۔ تینوں نے باری باری کہنا شروع کیا۔ پہلا شخص نے فرماتے ہوئے کہا اے میرے پروردگار عالم، اے میرے پروردگار عالم، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں دن بھر بکریاں چرا کر جب شام کو گھر واپس آتا تو میں ان بکریوں کے دودھ دو کر میں اپنے بال بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن چارے کے تلاش میں ان بکریوں کو بہت دور لے گیا۔ رات گئی، جب میں گھر لوٹا تو میں دیکھا کہ میرے والدین سو چکے تھے۔ میں ان دودھ کا پیالہ لے کر اس کے رات بھر اس کے سامنے کھڑا رہا۔ میں اپنے بال بچوں کو اس لیے نہ دیا کہ ماں باپ کے پہلے آ کے، اور اس نے اس لیے نہ جگایا کہ ان کے نیند میں خلل آئے گی۔ جب فجر طلوع ہوا تو میں اپنے ماں باپ کو وہ دودھ دیا۔ پھر میں نے اہل وعیال کو دی۔ میرے بھائیوں، یا اللہ، اگر میرے یہ اعمال خالص تیرے رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات فرما۔ پھر دوسرے آدمی نے کہنا شروع کیا یہ میرے اللہ، میرے ایک چچا زاد بہن تھی جسے میں اپنی دنیا بھر سے زیادہ چاہتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے برائی کے ارادہ ظاہر کے تو اس نے مجھے انکار کر دیا۔
جب ایک وقت آیا وہ میرے پاس کچھ مدد مانگنے آئے، میں اس سرسروں سے مدد کی کہ وہ میری خواہشات پوری کرے۔ وہ تنگ دستی ناچار ہو کر تیار ہو گئے، وہ تنگ دستی ناچار ہو تیار ہو گئے، مگر ان موقع پر اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر اور میرے عصمت کو داغدار نہ کر۔ جب میں اتنا ہی سنا تو اپنے ارادے سے باز آ گیا، یا اللہ اگر میرے یہ اعمال بھی تیرے رضائے کے لیے تھا تو ہمیں بھی اس مصیبت سے نجات فرما۔ تو پھر تیسرا آدمی نے کہنا شروع کیا، یہ اللہ، یہ میرے پروردگار عالم، میں کچھ لوگوں کو کام پر لگایا، وہ سارے مزدور دن بھر مزدوری کی، جب شام ہوا تو میں سارے مزدور کو اپنے مزدوری کے پیسے دی، مگر ایک آدمی بنا مزدوری لیے گھر چلا گیا۔ اور ایک مدت کے بعد میرے پاس آئے اور مجھے اپنے مزدوری کے پیسے مانگے۔ میں نے اسے کہا کہ جتنے بھی گائے بکرے گھوڑے ہیں، یہاں تک کہ جتنے بھی غلام ہیں، سب تیرے ہیں، سب تیرے ہیں۔ وہ آدمی نے مجھے کہا کہ میرے سے مذاق مت کر، صرف مجھے اپنے مزدوری کے پیسے دے دے۔ میں اپنے بات یقین دلانے کے لیے اس کو اچھے طرح سے سمجھائے۔ جب اس نے میرے بات پر یقین کر لی تو سارا مال لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ یا اللہ اگر میرے بھی یہ اعمال خالص تیرے رضا کے لیے تھا تو ہمیں بھی اس مصیبت سے نجات فرما۔ میرے بھائیوں، میں اسے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ میرے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔